مرد ہر چیز پہ کمپرومائز کر لیتا ہے, عورت پہ کمپرومائز نہیں کرتا. تبھی تو قرآن حدیث میں آتا ہے, میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بخاری کی حدیث ہے کہ میں نے مردوں کے لیے اپنے بعد عورت سے بڑا فتنہ کوئی نہیں چھوڑا, اس لیے کہ مرد ہر جگہ کمپرومائز کرتا ہے, عورت کے فتنے میں جب آتا ہے برباد. ابھی ایک صاحب کا قصہ میرے سامنے آیا, بہت کروڑ پتی ارب پتی آدمی کسی پہ لٹو ہو گئے, کسی لڑکی پہ ڈپریشن میں چلے گئے, خودکشی کے خیالات آ رہے ہیں, وہ لڑکی بھی دبا کے پیسہ کھا رہی ہے, شادی نہیں کر رہی, یہ شادی کے پیچھے پڑا ہوا ہے, وہ شادی نہیں کر رہی, وہ بھی گھنی بنی ہوئی کھائے جا رہی ہے. اس کے دوست اس کو سمجھا رہے ہیں, ابے لڑکی تیرے پیسے سے کو ختم کر کے, جب پیسہ ختم ہوگا نا تو لڑکی بھی جائے گی اور پیسہ بھی جائے گا. لیکن کئی مردوں کے دیوالیے ہو چکے ہیں, اپنی معشوقہ پہ پیسے اڑا کے پھر سگریٹ پینا شروع کرتے ہیں, پھر شراب پیتے ہیں, پھر ایسے غم میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, پھر مر رہے ہوتے ہیں, پھر محبوبہ کو تصویریں بنا کے بھیج رہے ہوتے ہیں, تمہارے غم میں دیوانہ ہو گیا, اس کی صحت پہ 5 روپے کا بھی فرق نہیں پڑ رہا ہو. یہ سمجھ رہا ہوتا ہے میرے مجنو جیسے بال اور کھلے گریبان, اور میرے یہ جو ایکس رے رپورٹ میں نے یہاں بنا لی ہے پوری پسلیاں, یہ دیکھ کے وہ پاگل ہو جائے گی. وہ پاگل نہیں ہوگی, سمجھ رہے ہو, بالکل بھی پاگل. وہ کہے گا تو عاشق ہے, میں تھوڑی عاشق ہوں. وہ آپ کو لوٹے گی مزے سے, اس کے بعد نچوڑ پہ پتلی کری سے. میں نے تو ایک واقعہ یہاں سنایا تھا آپ لوگوں کو, ایک جاننے والے تھے, وہ عاشق ہو گئے تھے کسی لڑکی پہ, کمپنی کے مینیجر تھے, ینگ تھا وہ لڑکا, عاشق ہو گیا, اتنا عشق ہو گیا, لڑکی نے بھی پیسے دبا کے لینا شروع کیے اس سے. اب جناب شادی نہیں کر رہی, کہ شادی ٹائم پہ ہوگی, وہی ایکچولی کر کے نا, ابھی ایجوکیشن ہے, ایکچولی وہ بھی ایکچولی کے چکر میں آئے ہوئے. تو ان کو لوگوں نے سمجھایا, بھائی شادی کرنی رہی ہے, چھوڑ یار. اتنا پیسہ اس بندے نے لوٹا دیا اس کے اوپر کہ بالآخر کمپنی میں اس کی حاضریاں کم اور ڈیٹیں لگنی شروع. یہ مجھے خود انہوں نے واقعہ سنایا. بالآخر قصہ یہ ہوا کہ جاب لیس ہو گیا, اس کے عشق میں کیا ہو گیا, جاب لیس. ادھر ٹائم زیادہ لگ رہا ہے, ادھر کم. کمپنی نے نکال دیا, پہلے 2-3 وارننگ دی, نکال دیا. تو ان کو خیال ہوا کہ میری محبوبہ تو اب میرے اوپر اور عاشق ہو جائے گی, کہ میری محبت میں تمہاری جاب بھی گئی. محبوبہ کو جیسے ہی پتہ چلا نا جاب لیس ہو گیا, اس نے فوراً ٹھینگا دکھا دی. اس زمانے میں متحدہ کی بھی بڑی حکومت تھی, تو اس نے دھمکیاں شمکیاں لگائیں کہ میں یہ کر دوں گا, میں یوں کر دوں گا. لڑکی نے متحدہ والوں کو انوالو کیا, بولے چترول لگوا دوں گی, تیری بوٹیاں بھی نہیں ملیں گی کسی. صحیح ہے نا. اچھا یہ لوگ چھپ کے نکاح بھی کر چکے تھے, رخصتی نہیں ہونے دی تھی, لڑکی ہوشیار تھی چھپ کے نکاح بھی, تو طلاقیں بھی دلوا دیں. صحیح ہے نا. تو طلاقیں بھی اس کو زبان سے گن پوائنٹ پہ, لڑکی نے تعلقات, وہ ظاہر ہے اتنا پیسہ اس نے انویسٹ کر لیا تھا کہ وہ پیسوں سے اب وہ پٹائی بھی لگوا سکتی اسی کے پیسے سے وہ بھی ہوشیار تھی, اس نے پیسہ کچھ کھایا, کچھ جمع کیا کہ اسی پیسے سے اسی کو بھی پٹواؤں گی جب یہ طلاق نہیں دے گا. تو اس کو پٹوا کے زبان سے طلاقیں بھی نکلوا دیں. اس بیچارے کو ہارٹ اٹیک ہوا ٹینشن میں, کم عمری میں, اور دل میں وال لگے ہوئے ہیں. یہ زندگی ہو گئی. خیر اللہ نے توبہ کی توفیق دی, دیندار بنا, اس کو احساس ہوا, دین پہ آنے کا ذریعہ بن گئی یہ چیز. اب تو ماشاءاللہ صحت مند ہے, صحیح ہو گیا. لیکن یہ ہوتا ہے, پیسے بھی جاتے ہیں. تو یہ عورت اس طرح سے مرد کے لیے فتنہ بنتی ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں بر وقت ٹائم پہ شادی وادی ہو جائے نا, تو ان بکھیڑوں سے انسان بچ جاتا ہے, بہت حد تک صحیح ہو جاتا ہے.